اسلام کی تاریخ ایسے روشن ابواب سے بھری ہوئی ہے جنہیں پڑھ کر دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں صرف ماضی کی کہانیاں نہیں سناتی بلکہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ مرد مومن ہے جس کے نام سے باطل لرزتا تھا اور حق کو قوت ملتی تھی۔ وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ جنہیں تاریخ فاروق اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے ایک معزز، طاقتور اور سخت مزاج شخص تھے۔ ان کی بہادری، قوت اور رعب پورے مکہ میں مشہور تھا، لیکن یہی طاقت اس وقت اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور حضرت عمر بھی ان مخالفین میں شامل تھے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ وہ دن جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک دن حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ غصے میں آئے، آوازیں بلند ہوئیں، مگر جب حضرت عمر کی نظر ان آیات پر پڑھیں جو سورہ طٰہٰ کی تھیں تو وہ دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا پگھل گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دل میں ندامت، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر کلمہ تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اسلام کی قوت بن گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اسلام کو ایک مضبوط ستون مل گیا۔ اب وہی عمر جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ خلافت کا دور، عدل کی بنیاد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ انہوں نے خلافت قبول کرتے وقت فرمایا کہ اگر میں سیدھا رہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے درست کر دینا۔ یہ کوئی رسمی جملہ نہیں تھا بلکہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ وہ مشہور قول، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ احساس ذمہ داری ہی ان کی عظمت کا راز تھا۔ مصر کا تاریخی واقعہ، عدل کی اعلیٰ مثال۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک قبطی نوجوان جو مسلمان نہیں تھا کو ناحق مارا۔ وہ نوجوان انصاف کی تلاش میں مدینہ پہنچا اور حضرت عمر کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت عمر نے فوراً عمر بن عاص اور ان کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جب دونوں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے قبطی نوجوان کو کوڑا دیا اور فرمایا، مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ جب انصاف پورا ہو گیا تو حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ سادہ زندگی، عظیم کردار۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود حضرت عمر کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ پیوند لگا ہوا کپڑا، سادہ کھانا اور اکثر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنا۔ وہ خود دیکھتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ رات کا وہ واقعہ۔ ایک رات حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چڑھائے بیٹھی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہانڈی میں کچھ نہیں، وہ بچوں کو بہلا رہی ہے۔ حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، اپنے کندھے پر آٹا اٹھایا اور واپس آئے۔ جب کسی نے کہا، امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، تو فرمایا
کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ اللہ کا خوف۔ حضرت عمر اتنے عظیم ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے، کاش عمر ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہوتا۔ یہ تھا ان کا تقوی۔ شہادت اور آخری لمحات۔ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام نے خنجر سے حملہ کیا۔ زخمی حالت میں بھی حضرت عمر کی فکر نماز اور امت تھی۔ فرمایا، نماز کو قائم رکھنا اور عدل کو کبھی نہ چھوڑنا۔